کے فضل اور اس کے احسان سے آج 8:45 پارے ہو گئے ہیں۔ سورہ اعراف پڑھی ہے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالنے والا واقعہ بیان کیا ہے۔ یاد رکھیں، آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ تشریف نہ لاتے تو پھر یہ کائنات بھی نہ ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، لہذا ان کے بارے میں ہلکے لفظ بولنا کہ انہوں نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، یہ بالکل درست نہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تو وہ جو کچھ ہوا وہ اللہ جانے اور اس کے محبوب بندے جانے۔ ہمیں اس میں صرف اتنی بات ہے کہ جو کچھ ہوا اس کو احسن انداز میں بیان کریں۔ ویسے بھی ہم سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اگر کوئی مسئلہ، پہلی بات تو یہ ہے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر بالفرض کسی کو پریشانی ہو بھی جائے تو پھر باپ کے بارے میں باتیں نہیں کی جاتی، ان کا دفاع کیا جاتا ہے۔ لہذا اس لحاظ سے ہمیں آدم علیہ السلام سے جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ یہ جہان بنے اور ہم غریبوں کا مابا اور ملجا رب کا محبوب اس دنیا میں آئے، اور پھر ہم ان کے امتی بنے، اور قیامت والے دن پھر وہ لوگوں کی شفاعت کرے تو ان کی شان محبوبی کا لوگوں کو پتہ چلے۔ سبحان اللہ۔ شیطان اس وقت سے دشمن بن گیا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو اس نے کہا میں نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ آنا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو یہ جو آنا خیر منہ والا جملہ ہے نا، یہ آج بھی لوگوں کو لے کے بہ گیا ہے۔ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے فلانے نالوں میں چنگا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ اچھا تو وہ ہے جو رب کے نزدیک اچھا ہے، اور رب کے نزدیک اچھا آدمی عاجز بندہ ہے، متقی پرہیزگار ہے۔ اس ضمن میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں آزمائش میں ڈالے گا، چونکہ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں ان کو آزمائش میں ڈالوں گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھتا ہے، اور وہ اکیلا نہیں دیکھتا، ساتھ اس کے شتونگڑے بھی دیکھتے ہیں۔ اب ایک حدیث مبارک ہے جس سے اس کا مفہوم اخذ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، اور پھر جتنے اس کے شتونگڑے چیلے ہوتے ہیں وہ سب کو وہاں پر بلاتا ہے، اور پھر ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے کارنامے کیا ہیں، یعنی کارکردگی پوچھتا ہے۔ اور ساڑھے بھی کئی بندے نہ انہوں نے اپنے پچھلے کا پتا ہوتا ہے، نہ اگلے کا پتا ہوتا ہے، نہ حال کا پتا ہوتا ہے۔ حالانکہ زندگی گزارنے کا بہترین اصول یہ ہے کہ بندے کو اپنا ماضی بھی یاد ہو، حال کا بھی اس کو پتا ہو، مستقبل کا بھی پتا ہو۔ لیکن افسوس کہ جب انسان اپنا ماضی یاد نہیں نہ رکھتا، پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ احساس سے کم تری میں چلا جاتا ہے۔ آج اگر انسان اپنے ماضی کو یاد رکھے تو پھر اس کو زندگی گزارنا اس لیے آسان ہے کہ وہ سوچے کہ میرے کل سے آج بہتر ہے یا آج کل سے نقصان میں ہے۔ اگر تو کل سے آج بہتر ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کو ترقی دے رہا ہے، اور اگر کل سے آج نقصان میں ہے
تو اس کا مطلب ہے اب اسے اور کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، رمضان المبارک آیا ہے تو تہجد کی توفیق مل گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے کیا ہوا، بہتری ہوئی۔ اور اگر پہلے 5 نمازیں تھی، رمضان آیا ہے تو سستی ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان میں کیا ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ اسی طرح دولت کی صورتحال بھی ہے کہ جب بندہ اپنے کل اور آج کو دیکھتا ہے تو اس کی صحیح جو سمت ہے وہ نکھر کے سامنے آتی ہے، اور جب بندہ دوسرے کو دیکھتا ہے، وہ دیکھو گڈی ہے میرے کو تو نہیں، پھر احساس سے کم نہیں ہے، پھر پریشانی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو دیکھے گا تو پھر کہے گا چلو پہلے تو روٹی کھان لوں نشی لگتی، چل مکان تے بڑھ گیا نا، گڈی نہیں تو پھر کی ہے۔ یہ ہے تسلی، اور یہ ہوگی کب، جب بندے کو اپنا پچھلا وقت جو ہے وہ کیا ہوگا، یاد ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب وہ شیطان کارکردگی پوچھنے کے لیے اپنے شتوغروں کو بلاتا ہے، اور بلا کر ان سے پوچھتا ہے ہاں جی دسو کی کارکردگی، تو ہر کوئی آگے بڑھ کے وہ بتانا چاہتا ہے کہ جی میں اے کیتا ہے، میں کیتا ہے، میں کیتا ہے۔ ایک شتومڑا جو ہے اس کو کہتا ہے کہ میں فلاں جگہ پر گیا، وہاں 2 میاں بیوی تھے، میں ان کے ساتھ چپک گیا، یہاں تک کہ میں نے ان کی لڑائی کروائی۔ لڑائی اتنی شدید ہو گئی کہ ان کو پھر اکٹھا نہیں رہنے دیا، ان کو علیحدہ کروا دیا۔ ان کو کیا کر دیا ہے، علیحدہ کروا دیا، یعنی طلاق دلوا دی ہے۔ اب وہ بیوی بیوی نہیں رہی، شوہر نہیں رہا۔ شیطان تخت سے اتر کر اس کو گلے لگا دیتا ہے، یعنی وہ اتنا خوش ہوتا ہے میاں بیوی کی علیحدگی پر۔ اور آج یہ کام اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ اس کی روک تھام کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں، کوئی وجہ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن گھر برباد ہو جاتا ہے، اور بڑے فخر سے اس چیز کو جو ہے وہ اجاگر کیا جاتا ہے کہ جی بس ساڈا نہیں دل مانتا، ساری مرضی اسی نہیں رہنا چاہتے۔ لیکن یہ نہیں پتا کہ ہم خوش اپنے دوستوں کو کر رہے ہیں یا اپنے دشمنوں کو کر رہے ہیں۔ تو چونکہ شیطان کو دشمن اللہ نے فرمایا، اور اس بات سے راضی بندہ نہیں ہو سکتا، اس بات سے راضی جو ہوتا ہے وہ شیطان ہے۔ اس واسطے اپنی اولاد کی ہمیں اس حوالے سے تربیت کرنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہ جب ان کی طرف تبلیغ کرنے کے لیے جلوہ افروز ہوئے تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی معجزہ چاہیے۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پتھر سے رب ذوالجلال اونٹنی کو پیدا فرمائے گا، اور وہ اونٹنی بچے کے ساتھ ہوگی۔ اب جب وہ اونٹنی پیدا سامنے آ گئی پتھر سے نمودار، یہ ہے میرے رب کی قدرت، یعنی اونٹنی سے اونٹ برآمد ہوتا ہے، مادہ جانور بچے دیتے ہیں، پر پہاڑوں سے اونٹنی کا برآمد ہونا یہ رب ہی کی شان ہے۔ تو بطور معجزہ جب یہ ساری صورتحال ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن پانی جو ہے اس نے پینا ہے، اس کو کوئی روکے ٹوکے نہیں، کیونکہ ناقۃ اللہ، یہ عام اونٹنی نہیں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اللہ کی اونٹنی کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ کو اس سے دودھ معاذ اللہ کو لیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی عزت اور مقام والی اونٹنی ہے، اور یہ اللہ کی نشانی ہے، اس واسطے تم نے اس کو تنگ نہیں کرنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو جو ہے ان کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ اب نشانیاں کیا کیا ہیں؟ یہ مسجد بھی اللہ کی نشانی ہے، سمجھ آئی؟ قرآن پاک بھی اللہ کی نشانی ہے، اللہ کے ولی بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، تو ان کی بے ادبی نہیں کرنی۔ اب وہاں کیا ہوا کہ
ایک بندہ جو ہے وہ اٹھا اور اس نے اس اونٹنی کی کونچے کاٹ دی، اس کو ہلاک کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے لوگوں میں بدترین بندہ وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے کاٹی، اور اس امت میں بدترین بندہ وہ ہے جس نے مولا علی کو شہید کیا۔ جو یعنی سرکار نے دیکھو پہلے خبریں دی تھی۔ اب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 40 ہجری میں شہید ہوتے ہیں، 39 میں، لیکن سرکار نے ان کی شہادت کی خبر پہلے دی۔ بڑے وسوخ سے مولا علی بیان کرتے ہیں، بیمار ہو گئے، دوستوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ وقت وصال آ گیا ہے۔ آپ نے کہا نہیں، اجے نہیں آیا، ابھی نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے، اتنی شدت ہے؟ آپ نے کہا نہیں، میرے کریم نے مجھے بتایا۔ سبحان اللہ، یہ ہے مولا علی کا عقیدہ، اور وہی عقیدہ آج جس سینے میں ملتا ہے اسے سنی کا سینہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ بے شک ہم آئے صدیوں بعد میں ہیں اور مٹی ہماری جو ہے پاکستانی ہے، خمیر پاکستانی پنجاب کی مٹی سے تیار ہوا ہے، لیکن رب نے دل میں نور مدینہ شریف کا۔ سبحان اللہ، یہ کس قدر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں والا عقیدہ اور ان لوگوں کا رستہ عطا فرمایا ہے جن کو رب نے چن چن کے محبوب کے پاس بٹھایا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا ابھی وقت نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا نہیں، مجھے میرے کریم نے بتایا تھا کہ تجھے یہاں پہ تلوار لگے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ پتہ نہیں علم غیب اور کس کو کہتے ہیں، یعنی جو نہیں ماننا تو پھر نہیں ماننا، نہ ماننے کا تو علاج کوئی نہیں۔ میں تلوار لگے گی، خون بہے گا اور تیری داڑھی سرخ ہو جائے گی، اس وقت میرے وصال کا وقت ہے۔ اب دیکھو نا مولا علی کو کتنا یقین ہے۔ تو اس طرح آج بھی مسلمانوں کے اندر یقین کی کمی ہے کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر یقین ہونا چاہیے کہ جو سرکار نے فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے۔ میرے امام نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا سامنے تو نظر خرابی آ رہی ہوئی لیکن حضور اس کے برعکس کہہ رہے ہو، تسی آکھیا کرو ساڈیاں اکھاں تے خراب ہو سکتیاں نے پر ساڈے نبی دا فرمان سچا ہی سچا ہے۔ بے شک بے شک، اس قدر ضروری ہے۔ اور آج لوگ مطلب دین میں اس طرح شک کرتے ہیں۔ بہرحال اب یہ یعنی 8ویں پارے میں یہ دو واقعہ جناب آدم علیہ السلام کا اور حضرت صالح علیہ السلام کا، پھر دیگر قوموں کے بھی حالات بیان ہوئے۔ 9ویں پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، قرآن مجید میں اس قوم کا تذکرہ زیادہ آیا ہے۔ تو جدوں بندہ پھس جاتا ہے جی، ادوں پھر وہ کو جو مرضی کروا لو۔ حالانکہ بندے کو سوچنا چاہیے کہ مینوں فائدہ کتنے وے تے نقصان ہے، لیکن جب ہار جاتا ہے نا پھر جو مرضی ہو جائے۔ جب ان پر عذاب آیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ تو خون کا عذاب، جوؤں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب مختلف۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب عذاب آیا تو پھر پہلے موسیٰ علیہ السلام مانتے نہیں سن، تو کہتے ہیں یا موسیٰ دولانا، پیارے موسیٰ اللہ کو دعا تے مانگے ہوئے تھا۔ کہاں آئے وہ؟ اللہ کے نبی کے پاس۔ معلوم ہوا ان کو مشکل پڑی تو کہاں پہنچے؟ اللہ کے نبی کے پاس۔ ہمیں بھی مشکل پڑتی ہے تو ہم بھی نبی کے پاس جاتے ہیں۔ بس ہمیں ذرا اللہ تعالیٰ نے طریقہ انوکھا بتا دیا ہے کہ اگر تو وسعت ہو تو وہاں پہنچ جاؤ، نہیں تو جہاں بھی بیٹھو گے میں نے محبوب کے کانوں کو اتنی وسعت دی ہے وہ ہماری آواز سنتے ہیں۔ اس کو میرے امام نے کہا دور و نزدیک کے سننے والے کانے لالے کرامت بلا تمہارا پکارنا یہاں
اللہ وہ سن لیں گے تو فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ تو کرے دل سے. اب جب دعا مطلب ہے پھنسا ہونا بندہ, پھر وہ دعا بھی منی جائے گا. پھر ان کو اس گل نہیں ہو بعد پہ آخر نہیں کوئی نہیں, اللہ کو آپ ہی مانگ لینا چاہیے. تو اگر پھنسا ہوا ہو پھر کہے گا میرے واسطے دعا کرنا, پرانے دعا کرنی. اب یہاں کیا ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا وہ قوم نے کہ دعا کیجیے. اگر آپ کی دعا سے یہ عذاب ٹل گیا نا تو پھر ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کیا کر دیں گے, بھیج دیں گے. جدو عذاب ٹلیا تو پھر انکار کر دیں. انسان اس طرح کا ہے بلا تمثیل. آج بھی ہماری یہی عادت ہے, پھنسے ہوئے ہو پھر ہمیں جتنا مرضی جو مرضی کرا. اور اگر پیسے کو بندہ کہنا کام کران جاؤ نا دکان پہ, بعض دکاندار آخر 500 روپیہ دکادا دئیے, کیوں دئیے کی کیتا ہے. پھر ایک کاغذ رہنا مل رہا ہے اور وہ ضرورت ہے وراثت رہنی ہے, تو پٹواری آکھے 20,000 چاہیے. ناراض ہو گئے ہو, چلو کوئی گل سمجھیے 20,000 چاہیے. اتنے نہیں پھر پوچھنا جی, وہ آدھا نہیں 35,000 میں ہے, کاغذ نہیں دے. سمجھ آئی کہ پتا چلے ایسا مسئلہ ہے. یہ چیز مولویاں نال بھی انجی ہوتا ہے, نکاح پڑھا جائے جاؤ نا کتنے پیسے میں. میں اس لیے گلا کر لینا وا کہ میرا کوئی لامہ نہیں نا, سارے تسی جان دے ہو جو دیو میں چپ کر کے لے آؤں. لیکن یہ آپ کو انسان کی فطرت بتا رہا ہے کہ وہ کیا ہے نکاح پڑھا. اگر مولوی صاحب کہتے ہیں جی 5,000 آدھا کی کیتا جی, حالانکہ یہ ہم سے والی بات نہیں توجہ والی بات ہے. حالانکہ وہ جتنے لاکھوں روپے لگے ہیں وہ اس کام کے لیے لگے ہیں جو مولوی صاحب نے کیا ہے. سمجھ آئے کہ نہیں. اس واسطے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. جو جس مسئلے, اور مولوی ویسے ہی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہوں حوصلہ اتنا دیتا ہوتا ہے کہ انہوں تسی روپیہ 100 مت دے چھڑو تے لڈیاں پا کے آ رہے ہوندے ہیں, دعاواں مانگ رہے ہوندے ہیں یا اللہ یہ بھی بخشے جان, انہاں دے پچھلے بھی بخشے جان, انہاں دے اگلے بھی بخشے جان. یہ تو مہنگے لوگ ہی نہیں ہے. اس لیے جہاں خرچ کرنا ہو وہاں کرنا چاہیے, جہاں نہ کرنا ہو وہاں نہیں کرنا چاہیے. اب یہاں ایک بات جو میں نے بتانی تھی, ایک یہ کہ مشکل پڑے تو نبیوں سے دعا کرانا یہ پرانی قوموں کا طریقہ ہے, اور اللہ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کر کے باقی رکھ کے بتایا ہے کہ نیک لوگوں کی دعا سے رب مشکلیں ٹال دیتا ہے. اسی طرح اس بارے میں نبی علیہ السلام کی شانیں بیان ہوئی. یعنی آج کہتے ہیں اختیار کوئی نہیں, اور یہ شانیں وہ ہیں یعنی قرآن میں تو آ گئی ہیں, لیکن قرآن سے پہلے رب فرماتا ہے یہ تورات میں بھی بیان کی ہیں, انجیل میں بھی بیان کی ہیں. یعنی پہلے بھی سرکار کی آمد سے پہلے سرکار کا میلاد ہو رہا ہے, سرکار کا چرچا ہو رہا ہے. کہ وہ کیا ہے مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, انجیل تے تورات وچ لکھیا ہے کہ یأمرہم بالمعروف, کہ نبی علیہ السلام انہاں نوں اچھائی دا حکم دیں گے, وینہاہم عن المنکر, برائی تو منع کریں گے, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, فرمایا کہ پاکیزہ چیزاں انہاں واسطے حلال کریں گے تے ناپاک اور ناپسندیدہ چیزاں کی کریں گے, حرام کریں گے. تو اب یہ حلال اور حرام کرنا اختیار نہیں تو اور کیا ہے, یعنی یوں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا. پھر اس میں ایک نبی علیہ السلام کی شان بیان ہوئی جو آپ کا نام نامی ہے, لفظ امی. اس حوالے سے لوگوں کو بڑا مطلب کہا جاتا ہے کہ دیکھو جی وہ تو امی تھے, معاذ اللہ خود پڑھے ہوئے نہیں تھے, تو ان کی کیسے ہم پیروی کرتے ہیں, لبرل طبقہ فلاں فلاں. تو امی ہونا یہ ان پڑھ ہونا نہیں ہے, یہ سرکار کی بہت بڑی شان ہے. کس طرح کی شان ہے؟ امی ہونا معجزہ ہے کہ جس زمانے میں آئے تھے وہاں آپ نے بظاہر کسی سے پڑھا کچھ نہیں, لیکن خبریں آپ نے فرش پہ بیٹھ کے عرش تک کی عطا فرمائی. ابھی مولا علی کے بارے میں بتایا اور صدیق اکبر کے بارے میں. اکثر یہ
بیان میں کرتا ہوں کہ صدیق اکبر نے جو کلمہ پڑھا ہے تو وہ علم غیب سے ہی پڑھا ہے کہ آپ اس وقت یمن میں تھے اور سرکار مکے میں تھے، اعلان نبوت ہوا، صدیق اکبر آئے تو آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نبوت کی کوئی دلیل؟ آپ نے فرمایا وہ شام میں جس پادری کے پاس بیٹھ کے باتیں کی تھی، انہوں نے کہا جی وہ تے کئیاں مل کیتیاں نے، انہوں نے کہا کہ جنوں پیر تو کپڑا چک کے اٹھایا سے۔ ابو بکر صدیق نے پھر ساتھیوں کو جا کے بتایا کہ جو نبی مکے میں بیٹھ کے شام کی خبریں سچی دیتا ہے وہ فرش پہ بیٹھ کے عرش کی بھی سچی خبریں دیتا ہے۔ یعنی پہلا مومن جو ہے وہ یہ علم غیب پر ہی مسلمان ہوا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ اور امی کی شان کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں معراج دی رات جب میں پہنچی اللہ تعالیٰ کو، اللہ نے پوچھا مالا اعلیٰ کا مسئلہ حل کرو نا، حالانکہ خود بھی تو رب حل کر سکتا تھا لیکن بتانا تھا کہ کر میں بھی سکتا ہوں لیکن محبوب مشکل کشا تجھے بنایا ہے۔ اس واسطے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اپنے دست قدرت جیسا اس کی شان ہے کندھوں کے درمیان رکھے، جس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی، فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، اور میں پھر کوئی شے نہیں رہی جدا علم رب نے میرے سینے چتا نہیں فرمایا۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ہمارا تو ملک میں کوئی شے ہے وہ جو تجھ پہ آیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ان کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آخری بات آج کے درس کی جو بڑی قابل لبرل طبقہ ہے کہ جڑے دین مزار لوگ نے وہ کہتے ہیں مذہب نو چھڈو پہلے انسانیت ہے، پہلے کی ہے جملہ تو بڑا اچھا ہے، ویسے خوبصورت بھی ہے لیکن قرآن نہ ٹکراتا ہے، قرآن سے ٹکراتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم جہنم کو بھریں گے بہت زیادہ جن و انس سے۔ یا اللہ کیوں؟ انہاں دا کی قصور ہے؟ فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ، دل تے انہاں دے ہے نے لیکن دل وچ محبوب دی محبت ہی کوئی نہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ، دل ہے سمجھتے نہیں، اکھاں نے لیکن لا یبصرون، دیکھتی نہیں، حق بات نظر نہیں آتی۔ اور لہم اذان، ان کے کان ہیں، لا یسمعون، سچی گل سن دے۔ یا اللہ یہ کی ہے بندے نے، کثیر من الجن والانس، انسان پہلے کہا، اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے۔ کیا ہے؟ یعنی وہ کہتے ہیں ساڈا مذہب انسان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر حضور نال تعلق کوئی نہیں تو انسانیت بھی کوئی نہیں۔ اور یہ میں بڑی واضح ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو حضور سے پہلے انسان تھے کہ نہیں، لیکن انسانیت نہیں سیکھا۔ انسانیت ادو آئی جب سرکار ہے، تو جب تک سرکار کے پاس نہیں پہنچیں گے انسانیت آتی ہی نہیں ہے، سمجھے؟ اور اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ بل ہم اضل، جانوروں میں بھی بدتر ہے۔ یعنی جانور تو پھر بھی چنگے نے، اس لیے کہ جانوراں دی جڑی ذمہ داری ہے وہ پوری کرتے ہیں اور انہاں دی جڑی ذمہ داری ہے یہ پوری نہیں کرتے۔ جڑا ذمہ داری پوری نہ کرے، ذمہ دار نہ ہوئے، وہ جانوراں تو بھی پیدا ہے۔ وہ لکھیا کتنے میں قرآن وچ۔ اس لیے انسانیت مذہب پہلے ہے، مذہب ہوگا تو انسان بنے گا، اگر مذہب کوئی نہیں ہے تو پھر انسان بھی نہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ یہ جملے بظاہر بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن وار بڑا دور تک جاتا ہے۔ یہ پوری قرآن کی آیت کا انکار ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کروایا کہ جس دل میں میرے یار کی محبت نہیں، میری پہچان نہیں، تو اس سے پھر جانور ہی اچھے ہیں۔ جس آنکھ نے حق کو دیکھا ہی نہیں، اس سے جانور ہی اچھے ہیں، اور جس کان نے سچی بات سنی نہیں، اس سے جانور ہی اچھے ہیں۔ تو اب جس نے کلمہ نہیں پڑھا پھر وہ اور ایک کلمہ پڑھنے والا بندہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ کلمے کی بڑی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال
ہمیں اس پرفتن دور کے اندر صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.